عقل سے سوچیں گے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ کسی نے پوچھا تھا نا، اے ابو بکر کیا ممکن ہے کہ بندہ راتوں رات مکہ سے چلے اور بیت المقدس تک جائے اور پھر واپس آ جائے؟ راتوں رات ممکن ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی سوچا کرتے تھے کہ تیز سواری ہو تو جانے میں 20 سے 25 دن لگ جاتے ہیں اور آنے میں بھی اتنے لگتے ہیں، یہ تو 1.5-2 مہینے کا سفر، راتوں رات تو ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنی عقل سے جواب دیا کہ ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ان صاحبک یقول ھذا، یہ تو پھر تیرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ کہتا ہے لئن قال ھذا لصدق، اگر میرے نبی نے یہ بات کہی ہے تو عقل پیچھے رہ گی۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تو سچ فرمایا ہے۔ ایمان یوں لڑتا ہے، عقل میں بات نہیں آتی۔ الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ العزیز من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ ایمان دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز بھی قیمتی نہیں ہے۔ اور ایمان کی قیمت کا اندازہ صحیح البخاری کی اس روایت سے ہوتا ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو ایک شخص جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، تو اللہ کریم اس جہنمی سے پوچھیں گے یا ابن آدم لو ان لک ما فی الارض جمیعا اکنت مفتدیا بہ، آدم کے بیٹے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا تمہیں دے دیا جائے، ساری دنیا کا تمہیں مالک بنا دیا جائے، اکنت مفتدیا بہ، کیا تو ساری دنیا اللہ کے نام پر فدیے کے طور پر دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے؟ وہ انسان کہے گا ہاں میرے رب، اگر میں ساری دنیا کا مالک بنا دیا جاؤں تو ساری دنیا تیرے نام پر دے کر اپنے آپ کو جہنم سے چھڑانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹا ہے۔ آج ساری دنیا بھی تیری ہو اور تیرے پاس ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ساری دنیا بھی تجھ سے قبول نہیں کی جائے گی۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ ساری زمین سونے کی بنا دی جائے اور سونے سے بھر دی جائے تو انسان اللہ کو فدیے کے طور پر وہ پیش کرے گا تو اللہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے پاس ایمان موجود نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے یدخل جنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، جنت میں وہ شخص بھی جائے گا جس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہو۔ آپ کسی ایسے کمرے میں موجود ہیں جہاں باہر سے دھوپ آ رہی ہے تو اس دھوپ میں آپ کو اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں، اتنا ذرہ ایمان کا اتنا قیمتی ہوگا کہ ساری دنیا سونے سے بھر دی جائے، زمین سونے سے بھر دی جائے اور اس کے مقابلے میں ایک ذرہ ایمان ہو تو ایمان کا ذرہ اس سے قیمتی ہے۔ جو دنیا کی سب سے قیمتی چیز تھی آج مسلمان کو اس ایمان کی فکر نہیں ہے۔ ابن ماجہ وغیرہ میں روایت موجود ہے، صحابہ کرام اپنا عمل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں قد تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا، ہم قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا کرتے تھے۔ صحابہ کی زندگیاں کیا ہیں؟ قرآن سیکھنے سے پہلے قد تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن،
قرآن بعد میں سیکھا کرتے تھے، ایمان پہلے سیکھا کرتے تھے۔ ایمان سیکھنے کے بعد پھر قرآن ہم نے سیکھا، فَزَّدْنَا بِهِ ایمانا، پھر وہ قرآن پڑھ پڑھ کے اپنے ایمان میں اضافہ کیا۔ قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھنا ضروری تھا۔ آج میں اپنے بچوں کو ایک اچھے قاری کو بطور ٹیوٹر اپنے گھر میں لا کر یا کسی اچھے سینٹر میں لے جا کر قرآن سکھاتا ہوں، پر قرآن سیکھنے سے پہلے جو صحابہ کا عمل تھا ایمان سیکھنے کا، کیا وہ ہم نے سیکھ لیا یا سکھا دیا؟ جو ہماری نگاہ میں چیز اہم ہوتی ہے ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ صحابہ کی نگاہ میں قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھنا واضح تھا، سو انہوں نے قرآن بعد میں سیکھا، ایمان پہلے سیکھا، کیونکہ یہ سیکھنے سے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی لیعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الایمان الا من احب۔ کہا لوگوں دنیا معیار نہیں ہے، دنیا کا اچھا سٹیٹس آپ کے پاس موجود ہے، بینک بیلنس اچھا ہے، کوٹھی بنگلہ کار جاب سب چیزیں موجود ہیں، یہ معیار نہیں ہے۔ ان اللہ لا یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جسے پیار کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جسے پیار نہیں کرتا۔ قارون کے پاس خزانے خزانے تھے، فرعون بڑا مالدار تھا۔ اس وقت بھی دنیا میں جو ٹاپ 10 میں دیکھے کون لوگ ہیں امیر، اکثر وہ جو اللہ کے منکر ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ کہ لوگوں دنیا میں معیار نہیں ہے۔ ان اللہ تعالی لا یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، دنیا اللہ اسے بھی دیتا ہے جسے پیار کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جسے پیار نہیں کرتا۔ اور بعض اوقات تو جو اللہ کے منکر ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا زیادہ دیتا ہے اور آزمائش کے طور پر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ معیار بنا لیا گیا ہے، پہلے ایک دکان تھی، ایک مارکیٹ تھی، اب دوسری مارکیٹ مل گئی، پہلے ایک گودام تھا اب دوسرے والا بھی گودام خرید لیا ہے، دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے۔ پر ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت مسلمانوں کی حالت یہ ہوگی، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا، ایمان والا، دیندار، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنا ایمان بیچ کر، دین دے کر دنیا خریدے گا۔ کاروبار بڑھا کر جاب میں بیٹھا ہے، بزنس کر رہے ہیں، دکانداری کر رہے ہیں، کھیت کھلیان مال مویشی میں کام کرنے والے، وہ دنیا میں بڑھتے جا رہے ہیں، پر کچھ سوچتا نہیں ہے کہ ایمان بیچ بیچ کے دنیا گھر لا رہا ہوں۔ جو نماز چھوڑ کر، جو روزہ چھوڑ کر، جو زکوٰۃ نہ دے کر مال میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ صرف سورۃ توبہ میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے دو جگہ پہ فرمایا، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوتے تھے، قرآن نے بیان کیا یہ کلمہ پڑھنے والے منافق، کافر نہیں، یہ آیات منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو کلمہ پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، ان کے بارے میں اللہ نے آیات نازل کی ہیں، فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اے میرے نبی ان کا مال اور ان کی اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالے، تعجب میں نہ ڈالے کہ آپ حیران ہو رہے ہیں کہ اللہ کے باغی ہیں، اللہ سے دور ہیں، اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اسلام سے دور جا رہے ہیں، نمازیں یہ منافقوں کی طرح پڑھتے ہیں، پھر بھی اللہ ان کو مال دیے ہی جا رہا ہے اور اولاد بھی ان کو بڑی جینیس دے دی۔ آپ کو ان کا مال اور اولاد حیرت میں نہ ڈالے، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا،
اے میرے نبی اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ اس مال اور اولاد کو ان کے لیے عذاب بنا دے. یہ عذاب ہے، وہ اولاد جو انسان کو اللہ سے دور کر دے، اور وہ مال جو انسان کو اللہ سے دور کر دے، نمازوں سے دور کر دے، دین سے دور کر دے، اسلام کے لیے جس کے پاس وقت نہ ہو. یقین مان لیں کہ وہ مال نعمت نہیں ہے، اللہ نے اس کو بطور عذاب متعین کیا ہے. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یہ مسلمان قرب قیامت اپنا ایمان بیچے گا اور دنیا خریدے گا. باپ نہیں سوچتا کہ یہ میرا بیٹا جو جاب کر رہا ہے، اسکول کالج یونیورسٹی میں جو پڑھ رہا ہے، اس نے نماز وقت پر ادا کی کہ نہیں. نماز ایمان ہے. ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یہاں ایمانکم سے مراد نماز ہے. اللہ تمہاری نمازیں ضائع نہیں کرتا. یہ صحابہ کو خطاب تھا جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنا شروع کی، تو اللہ نے کہا میرے نبی کے صحابہ تمہاری وہ جو نمازیں تم نے 16-17 مہینے پڑھی ہیں وہ ضائع نہیں ہیں. وہاں لفظ کیا استعمال ہوا؟ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، نمازوں کے لیے لفظ ایمان استعمال ہوا ہے. آج میرا بیٹا، میرا والد، بیوی نہیں سوچتی کہ میرا خامن نہیں سوچتا کہ میری بیوی یہ سارا دن کام کرتے ہیں نمازیں چھوڑ کر، تو کیا لے رہے ہیں، کیا بیچ کر؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یہ ایمان بیچ کر دنیا خرید رہے ہیں. اور ایسا بندہ کبھی سکون نہیں حاصل کر سکتا، کیونکہ اللہ نے فطرت بیان کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ان اللہ تعالی لیعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، دنیا اللہ اسے بھی دیتا ہے جس سے پیار کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے پیار نہیں کرتا. ولا یعطی الایمان الا من احب، پر ایمان اللہ صرف اسے نصیب کرتا ہے جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے. ایمان اسے نصیب ہوتا ہے جو اللہ کا محبوب ہے. ایمان کی تجوری خالی ہو رہی ہے، دنیا کی تجوری بھر رہا ہے. جس کو اللہ پیار کرتا ہے پھر وہ دنیا کی قربانیاں، معیشت کی قربانیاں، جانوں کی قربانیاں دے کر اپنا ایمان بچاتے ہیں. اسی لیے صحابہ کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے میرے نبی کے صحابہ، تم جیسا ایمان جو لوگ لے آئیں گے وہی ہدایت یافتہ ہوں گے. وہ صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ گھر بار چھوڑنا پڑا تو چھوڑا، بیوی بچے قربان کرنے پڑے تو قربان کر دیے، جانیں اللہ کے راستے میں قربان کرنی پڑی تو قربان کر دی، ہر چیز قربان کر دی ایمان بچانے کے لیے. نیزہ لگتا ہے جسم پر، شہادت سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. جانے دے کر وہ کامیابیاں سمجھ رہے تھے. آج تو میں اس اسلام کے لیے 10 روپے کی قربانی دے نہیں سکتا. ایمان دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. مجھے اس دولت کی فکر کتنی ہے؟ ایک ذرے کے برابر ایمان، دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے افضل ہے. آج مسلمان کو اس ایمان کی فکر نہیں رہی. اگر اس ایمان کی فکر ہوتی تو وہ چیزیں جو انسان کو بظاہر ناممکن نظر آتی ہیں اللہ کریم ان کو ممکن کر کے دکھاتا ہے. آج دنیا کے بڑے بڑے تھنک ٹینکس وہ اس پہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کچھ نہ ہونے کے باوجود مسلمان جیت رہے ہیں. افغانستان میں وہ پگڑیوں والے جن کے پاس معیشت بھی کمزور تھے بھی کم، ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، وہ کیسے جیت گئے؟ ایک نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ایک دولت ایسی ہے جس کا مقابلہ پوری دنیا بھی نہیں کر سکتی، اور وہ کیا ہے؟ ایمان کی دولت. ایمان لڑتا ہے. اگر آپ کو موقع ملے تو گھر میں جا کر والسماء ذات البروج کی تفسیر ضرور پڑھیے گا. سورۃ بروج کی آخری پارے میں سورۃ بروج کی تفسیر ضرور پڑھیے گا کہ ایک نوجوان
صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک نوجوان ایک بڑی طاقتور حکومت کے مقابلے میں کھڑا ہوا ایمان لے کر. واقعہ لمبا ہے، میں صرف اختصار سے جو محل استشہاد ہے وہ پیش کروں گا. اکیلا نوجوان حکومت سے ٹکرا گیا ہے، جس کے سامنے اس کے دو ساتھیوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے گڑھے میں کھڑا کر کے سر پر آرا رکھ کر چیر کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا. اسے بھی بتایا گیا تیرا بھی یہ حال ہونے والا ہے. مگر وہ کیا ایمان تھا. بادشاہ کہتا مجھے رب مان لے، ایک الہ اللہ کی عبادت کی بجائے مجھے سجدہ کر دے، تیری جان بخشی ہوگی. نہیں مانا. بادشاہ نے فوج تیار کر دی، اس نوجوان کو پکڑ لیا گیا. پکڑ کر حکم یہ تھا کہ پہاڑی، اونچی پہاڑی پر لے جاؤ اور وہاں جا کے اس سے کہنا کہ بادشاہ کو رب مان لو، لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو تو بخش دیے جاؤ گے، چھوڑ دیے جاؤ گے، وگرنہ یہاں سے پہاڑی سے نیچے گرا دیں گے. منظر کیسا ہوگا. فوج دائیں بائیں ہے، نوجوان کو پہاڑی پر کھڑا کر دیا گیا ہے اور اسے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ صرف یہ کہہ دے کہ بادشاہ میرا رب ہے، تجھے چھوڑ دیا جائے گا. جب اس نے انکار کیا، فوجیوں نے اس کو پکڑ کر پہاڑ سے نیچے گرانے کی بات کی، پکڑ کر گرانے لگے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کس یقین کے ساتھ دعا مانگی. نہ یہ نبی تھا، نہ کوئی صحابی تھا، ہم جیسا انسان تھا، پہلی امتوں میں سے انسان تھا. اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے. فوج ارد گرد ہے، اللہ سے دعا کرتا اللہم قنیہم بما شئت، یا اللہ یہ جتنی بھی طاقت رکھیں تو اس سے بڑے طاقتور نہیں ہیں، یا اللہ تو جس طرح چاہتا ہے مجھے ان سے بچا لے. پہاڑی پر زلزلہ آیا، سارے کے سارے فوجی اس پہاڑی سے نیچے گرے اور مر گئے. اللہ کریم نے اس نوجوان کو بچا لیا. ایمان لڑتا ہے، دنیا کی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. بادشاہ کے دربار میں دوبارہ آ گیا. بادشاہ نے پوچھا میرے فوجی کہاں گئے؟ کہا اس میرے رب نے جو ہر چیز پر قادر ہے، میرے رب نے ان کو تباہ کر دیا. دوبارہ فوجی دستہ تیار کیا گیا، اس کو پکڑو سمندر میں لے جاؤ، مجھے رب مان لے تو واپس لے آنا، وگرنہ اس کو سمندر میں پھینک دینا. وہاں بھی یہی منظر ہوا. جب اس کو سمندر میں پھینکا جانے لگا، پھر بھی اس نے یقین کے ساتھ دعا مانگی اللہم قنیہم بما شئت، یا اللہ جیسے بھی تو چاہتا ہے مجھے ان سے بچا لے. اللہ کریم نے اس کشتی کو بھنور میں ایسا پھنسایا کہ سارے کے سارے فوجی تباہ ہوئے ہیں. اللہ کریم نے اس نوجوان کو بچا لیا. دوبارہ بادشاہ کے دربار میں آیا، کہا بادشاہ تو تھک گیا مجھے مارتے مارتے، اور تو سمجھ رہا ہے کہ تو مجھے نہیں مار سکتا. میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، مارنا چاہتے ہو تو کل پبلک جمع کرو، عوام الناس کو جمع کرو، تیرے آر پار کے لوگ میرے پاس ہوں، پھر تمہیں بتاؤں گا کہ کیسے مار سکتا ہوں. لوگ مجمع جمع ہے، کہا یہ لو تیر اور بسم رب ہاد الغلام کہہ کر میری طرف چھوڑو. بسم رب ہاد الغلام کہ اس بچے کے رب کا نام لے کے تیر چھوڑتا ہوں. چرچا تھا پورے علاقے میں. ایک نوجوان پوری حکومت سے ٹکرا گیا، ساری حکومت مغلوب ہو گئی، وہ غالب آتا جا رہا ہے. بادشاہ چونکہ اب مشرک دیوانہ کافر، اس کو سمجھ نہیں تھی کہ بچہ اس میں اس کی تدبیر کیا ہے. اس نے بسم رب ہاد الغلام کہہ کر تیر چھوڑا، بچے کے سینے پر لگا، خون ٹپ ٹپ زمین پر گرا. اللہ کریم نے اس نوجوان کی شہادت کے نتیجے میں اسی مجلس میں 70,000 سے زیادہ لوگوں کو ایمان لانے کی توفیق بخش دی. 70,000 لوگ ایک مجلس میں اس بچے کے ایمان کی وجہ سے ان کو سمجھ آ گئی کہ ساری تدبیریں اس بادشاہ نے لگا دی، نہیں مار سکا بچے کو. تو اس بچے کے رب کا نام لے کے تیر چھوڑا. تو جب اس بچے کے رب کا نام اتنا عظیم ہے
تو اللہ خود کتنا عظیم ہوگا۔ سورۃ والسماء ذات البروج میں یہ سارا واقعہ جا کے دیکھنا، اکیلا نوجوان پوری حکومت سے ٹکرایا اور اللہ کریم نے اس کو غلبہ دیا۔ یہ ہے ایمان۔ دنیا سوچتی تھی افغانستان میں کیا بنے گا ان پٹھانوں کا، نیٹو فورسز کے چوڑے جمع ہو کے آ گئے، 40 سے زیادہ ممالک ہیں، کیسے لڑیں گے؟ انہوں نے کہا اگر تم 100 سال لڑنے آئے ہو تو ہم 1000 سال کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں، ہمارا آخری بچہ تک تم سے ٹکرائے گا اور جیتیں گے۔ یہ یقین اور ایمان ہے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ قرآن مجید کہتا مسلمانوں ایمان کے ساتھ تم نے ایک کام کرنا ہے، قاتلوہم، ان سے لڑ جاؤ، بھڑ جاؤ، ان سے ٹکرا جاؤ، ان سے قاتلوہم، ان سے لڑائی کرو۔ تم ایک کام کرو گے اللہ کتنے احسان کرے گا؟ یعذبہم اللہ بایدیکم، لوگ تمہیں کہیں گے تمہارے ہاتھ بڑے کمزور ہیں، تم بہت کمزور ہو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ کون کہہ کے فرعونیوں کو سمندر میں ڈبو سکتا ہے، ان کو بھی برباد کر سکتا ہے، پر دنیا کو اللہ پیغام دینا چاہتا ہے، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ جس کو لوگ کمزور سمجھتے تھے انہی ہاتھوں سے ان کو مروانا چاہتا ہے۔ یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم، اللہ ان کو رسوا کرے گا۔ جو بائیڈن کی تقریر سنو رو پڑا وہ، اللہ ان کو رسوا کرے گا۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور تمہاری ان کے خلاف مدد کرے گا۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے سینے اللہ ٹھنڈے کر دے گا، شفا بخشے گا اللہ تعالیٰ ان کو۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، جتنے بھی ان کے غصے تھے سارے ختم ہو جائیں گے جب اس طرح کی فتوحات ملیں گی۔ لڑتا کیا ہے؟ ایمان۔ قاتلوہم، دنیا کی سب سے قیمتی چیز اگر آپ کے پاس موجود ہے تو دنیا کی سپر پاوریں بھی آپ کے سامنے کچھ نہیں ہیں، سارے برباد ہو جائیں گے۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو یہ کافر تمہارے مقابلے میں مال خرچ کریں گے۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، وہ مال خرچ کریں گے اور کریں گے کس لیے؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں، اسلام سے روکیں، مسلمانوں کے مقابلے میں رکاوٹیں پیدا کریں، ایمان سے لوگوں کو دور رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں ثم تکون علیہم حسرہ، اگر تم ایمان پر کھڑے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کا مال خرچ کرنا ان پر حسرت و ندامت بنا دے گا۔ یہاں تک ہم بہت بیان کرتے تھے، اور اگلے الفاظ ثم یغلبون، یہ امت کو امید دلایا کرتے تھے کہ ہماری نسلیں نہیں، ہم دیکھیں گے کہ کافر یہاں مغلوب ہوں گے، اور ہم نے اللہ کی توفیق سے وہ آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کیا لڑا؟ ایمان۔ اگر آپ کے پاس ایمان موجود ہے تو وہ چیز جو آپ کی عقل کو مناسب نہیں لگتی اور آپ کی عقل میں نہیں آ رہی، اللہ کریم اس کو بھی پورا کرتے ہیں۔ اختصار سے بیان کروں گا، صحیح البخاری میں موجود ہے کہ ایک شخص، بنو اسرائیل میں ایک شخص دریا پار کاروبار کرنے کے لیے گیا، بہت بڑا تاجر تھا، وہ اس نے سودا لیا اور اس میں سے اس کے پاس پیسے کم پڑ گئے۔ سامنے ایک بندے کے پاس آیا، اسے کہنے لگا یار تو بھی ایمان والا لگتا ہے، میں بھی ایمان والا ہوں، ایمان کے واسطے سے میں تجھے کہتا ہوں کہ مجھے 1000 دینار چاہیے۔ 1000 دینار موجودہ ریٹ کے مطابق 2.25 کروڑ 2.5 کروڑ بنتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ، میں اس کو جانتا نہیں ہوں، دیکھا پہلی دفعہ ہے، یہ ایمان کے واسطے سے مجھ سے 1000 دینار مانگ رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، ایمان کا واسطہ تو نے دیا ہے تو میں تمہیں دیتا ہوں، فَأْتِنِي بِشَهِيدٍ، کوئی گواہ لے آؤ تاکہ میں تمہیں 1000 دینار دوں۔ کہنے لگا کفا باللہ بینی و بینک شہیدا، میرے اور تیرے درمیان اللہ گواہ ہے، اور اللہ سے بڑا گواہ اگر تیری نگاہ میں کوئی موجود ہے تو اسے لے آتا ہوں۔ مومن ہے، شرمندہ ہوا کہ اللہ سے بڑھ کر کون گواہ ہو سکتا ہے، کہتا ٹھیک ہے فاتنی بکفیل، کوئی ضامن لے آؤ۔ کہنے لگا میرے اور تیرے درمیان ضامن بھی اللہ ہے۔ 1000 دینار دیا، کوئی لکھ پڑھ نہیں ہے، کوئی چیک نہیں لیا،
ایمان کے نتیجے میں 1000 دینار 2.5 کروڑ روپے اس بندے کو دے دیا جو اجنبی ہے۔ اس نے اپنا سودا لیا، جس دن کا وعدہ کیا تھا اس دن آ کے دریا کے کنارے پر بیٹھ گیا کہ کشتی کے ذریعے اس بندے کو اس کی قیمت، اس کے پیسے، اس کی امانت واپس لوٹانی ہے۔ فلم یجد مرکبہ، سارا دن گزر گیا، پورے دن میں اس کو کوئی سواری نہیں ملی، کشتی نہیں ملی۔ بڑا پریشان ہوا، یا اللہ تجھے گواہ بنایا ہے، یا اللہ تجھے میں نے ضامن بنایا ہے، اب میرے پاس کوئی سورس نہیں کہ میں اس بندے تک پیسے پہنچا سکوں سوائے کہ تو اپنی قدرت دکھائے۔ اس نے ایک لکڑی لی، اس میں سوراخ کیا، سوراخ کر کے اس میں 1000 دینار ڈالا اور اس میں ایک رکا لکھا کہ میں تجھ تک نہیں پہنچ پایا، مجھے معاف کرنا، تیری امانت تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ لکڑی ایک طرف رکھی، اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ دعا مانگی، یا اللہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، اب یا اللہ تیرے ذمہ ہے کہ اگلے بندے تک پیسے تو کیسے پہنچاتا ہے۔ پھر بسم اللہ پڑھ کے اس نے 1000 دینار 2.5 کروڑ روپیہ اس نے سمندر میں پھینک دیا۔ ہم بھی ایمان کی بات کرتے ہیں، دنیا پر غلبے کی بات کرتے ہیں، نصرت اور مدد کی بات کرتے ہیں، ایمان کیا ہے؟ ہم ندی کے اس کنارے پر 1000 کا نوٹ پھینک کے دیکھیں، اس طرف جاتے ہیں، اگلا بندہ پریشان ہے کہ اجنبی بندے کو پیسے دے بیٹھا ہوں، پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ شام تک انتظار کرتے ہوئے پریشانی کے عالم میں واپس آنے لگا، فوجد خشبۃ، اس کو ایک لکڑی مل گئی، کہنے لگا چلو آیا ہوں، لکڑی اٹھا کے گھر لے جاتا ہوں، ایندھن بن جائے گا۔ فلما نشرها وجد المال، جب اس نے اس لکڑی کو چیرا تو اس میں سے اس کا 1000 دینار بما رکا اس کو مل گیا۔ عقل نہیں مانتی، پر ایمان یہی ہے، عقل سے سوچیں گے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ کسی نے پوچھا تھا نا، اے ابو بکر کیا ممکن ہے کہ بندہ راتوں رات مکہ سے چلے اور بیت المقدس تک جائے اور پھر واپس آ جائے، راتوں رات ممکن ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی سوچا کرتے تھے کہ تیز سواری ہو تو جانے میں 20 سے 25 دن لگ جاتے ہیں اور آنے میں بھی اتنے لگتے ہیں، یہ تو 1.5-2 مہینے کا سفر راتوں رات تو ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنی عقل سے جواب دیا کہ ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ان صاحبک یقول ھذا، یہ تو پھر تیرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، کہتا ہے لئن قال ھذا لصدق، اگر میرے نبی نے یہ بات کہی ہے تو عقل پیچھے رہ گی۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تو سچ فرمایا ہے۔ ایمان یوں لڑتا ہے، عقل میں بات نہیں آتی۔ جن لوگوں کا ایمان ہوتا ہے یبیع دینہ بعرض من الدنیا، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں قرب قیامت مسلمان اپنے ایمان بیچے گا اور دنیا خرید کے لائے گا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ تم سے پہلی امتوں میں 2 افراد کی اس بات پہ لڑائی ہو گئی، ایک نے مکان بیچا، دوسرے نے خریدا۔ مکان بناتے وقت اس کو کھدائی کرتے وقت اس کو ایک مٹکا ملا جس میں سونا تھا۔ اب جس نے خریدا ہے اس نے وہ مٹکا اٹھایا اور بیچنے والے کے گھر آ گیا، کہتا بھائی میں نے تجھ سے مکان خریدا تھا، یہ مٹکا بما سونا نہیں خریدا تھا، اس کی میں نے تمہیں قیمت نہیں دی، یہ تیرا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے مکان اور جو کچھ مکان میں تھا اس کی قیمت وصول کر لی، یہ تیرا ہے۔ وہ کہتا ہے تیرا ہے، وہ کہتا ہے تیرا ہے۔ ہماری لڑائی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میرا ہے، آپ کہتے ہیں میرا ہے۔ ایمان ہو تو پھر تیرا میرا کی لڑائی نہیں ہوتی، پھر ایمان بچایا جاتا ہے، مسئلہ نہیں حل ہو رہا۔ وہ کہتا ہے تیرا ہے، وہ کہتا ہے تیرا ہے۔ ایک تیسرے بندے کے پاس فیصلہ گیا تو اس نے ساری بات سننے کے بعد کہا کہ اس کا بیٹا موجود ہے، اس کی بیٹی موجود ہے، کہا دونوں نکاح کر دو اور یہ مال ان کو دے دو تاکہ تمہارا مال دونوں گھروں میں رہ جائے۔ لوگ یوں فیصلے کیا کرتے تھے۔ سو میرے بھائیوں، ایمان دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ تعالی لا یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے پیار کرتا ہے، اسے بھی دیتا ہے جس سے پیار نہیں کرتا۔ ولا یعطی الایمان الا من احب، پر ایمان صرف اسے نصیب کرتا ہے جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کیا فکر ہے آج ایمان کی؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس سے کوئی ساتھی گزرتے تو اس کو پکڑ کے اپنے ساتھ بٹھاتے، کہتے اجلس بنا نؤمن ساعۃ، اجلس بنا نؤمن ساعۃ، ہمارے ساتھ بیٹھو تاکہ تھوڑی دیر کے لیے ہم مومن بن جائیں۔
کوئی قرآن کی بات بیان کرو گے، کوئی حدیث بیان کرو گے، ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں اپنے دماغ پر تھوڑا سا زور دے کے دیکھوں، کتنا عرصہ پہلے میں نے کسی کو پکڑ کے اپنے ساتھ بٹھایا کہ قرآن کی کوئی آیت سناؤ، کوئی حدیث سناؤ تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ ان کو فکر تھی اپنے ایمان کی، جن کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے، وہ پکڑ پکڑ کے بٹھا رہے ہمارے ساتھ بیٹھو تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کا فرمان صحیح البخاری کتاب الایمان میں موجود ہے، کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا ہوں، 30 کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، وہ 30 کے 30 صحابہ اس بات سے ڈرتے رہتے تھے کہیں ہمارے ایمان میں نفاق نہ آ جائے، کہیں ہم منافق نہ بن جائیں۔ صحابہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہمارے ایمان میں نفاق نہ آ جائے۔ ہم میں سے کبھی کسی ایک کو یہ خوف محسوس ہوا کہ ہمارے ایمان میں بھی نفاق آ سکتا ہے، ہم بھی منافق بن سکتے ہیں؟ مدینے کی گلیوں میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کیا کرتے تھے، لوگوں نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، لوگوں میں حنظلہ منافق ہو گیا، لوگوں میں حنظلہ منافق ہو گیا۔ سامنے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، کہا حنظلہ تم تو سچے ساتھی ہو، کیسے منافق ہو گئے ہو؟ کہنے لگے جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، ایمان کا لیول جو وہاں ہوتا ہے، گھر میں آ کر ایمان کا لیول وہ نہیں رہتا، میں اس کو نفاق سمجھتا ہوں۔ حالانکہ یہ نفاق نہیں تھا، یہ ایک احساس ہے۔ رمضان میں جو ہمارا ایمان ہوتا ہے، کیا شوال میں وہ ہوتا ہے؟ احساس ہی نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ کشمیریوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا، قربانیاں کی، قربانیاں دیں۔ آج پوری دنیا میں بزرگ گیلانی صاحب، پوری دنیا میں کل ان کی نماز جنازہ ہوئی، انہوں نے ایمان کا سودا نہیں دیا، قربانیاں کی ہیں، اور قربانیاں دینے والے کو امت یاد رکھتی ہے۔ اگر ہم بھی اسلام کے لیے، ایمان کے لیے قربانی دینے والے ہوں گے تو اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کسی بھی ایمان والے کا کوئی اجر ضائع نہیں کرتا۔ کشمیری اللہ کی توفیق سے اپنے ایمان کے مقابلے کے اور ایمان کے لیے، اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ کریم ان کو بھی، یہ ایک الگ ایشو ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، پرکھتا ہے، ایمان کی بلندیاں دیتا ہے، اس کے بعد پھر درجات دینے کے بعد فتوحات دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ المکرمہ میں رہے، اور وہ کیسی زندگی تھی امت کو بتایا۔ یہ دین آزمائشوں کا دین ہے۔ 20 سال بعد افغانی اگر آج بلیک ہاک پر بیٹھے ہیں، دنیا کہتی ہے 85% ممالک سے زیادہ بلیک ہاک ہیں، کن کے پاس؟ افغانستان کے پاس، مجاہدین کے پاس، جن کو اڑانے نہیں آتے تھے۔ یہ ایمان ہے۔ دیکھنے کے بعد اگر آپ یقین لائے تو یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ تھا کہ اللہ نے کہا وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کی مدد ہمارے ذمے ہے۔ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں، ایمان والوں کی بھی مدد کریں گے۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، ایمان والے بن کے دکھاؤ، پھر تمہیں مدد کروں گا اور دشمنوں پر غلبے دوں گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن بن کے دکھاؤ، ساری دنیا میں سب سے اعلیٰ تم بن جاؤ گے۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، صرف ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ایمان، وہ ہمارے دلوں میں مسیر فرما دے، اس کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی آل اولاد کو یہ ایمان سکھانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ فَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَكُمْ۔